سے سنیں۔ یہ حدیث پاک حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ ان نبی علیہ السلام قال لا یصیبن اقواما صف من النار بذنوب اصابها عقوبۃ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جہنم کی آگ میں پگھل رہے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیا۔ ثم یدخلہم اللہ الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا بفضل رحمتہ، اپنے رحمت کی فضل سے۔ فقال لہم الجہنمیون، تو جو جنتی لوگ ہیں نا وہ انہیں اہل جہنم کہیں گے۔ کیا مطلب؟ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ امتی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے نا، جہنم میں گئے ہوں گے، اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں نکال کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اچھا، جہنم سے نکال کر جنت میں جب داخل کیے جائیں گے نا تو سارے جو پرانے جنتی ہیں جو پہلے فرصت میں جنت میں گئے ہیں وہ ان کو کہیں گے یہ اہل جہنم ہیں۔ یہ بات ہوگی وہاں پر بھی، کیا بولے یہ ابھی آئے ہیں اور یہ تو پہلے جہنم میں تھے اب جنت میں آئے ہیں، یہ بات ہوگی وہاں۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیے، اور یہ بھی سن لیجئے آپ کہ مسلمان جہنم میں اگر گیا تو کتنے دنوں تک رکے گا۔ مسلمان بھی جہنم میں جائے گا لیکن کتنی مدت ہوگی جہنم میں رکنے کی، یہ بھی اس میں سمجھ میں آ جائے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا، تمام امتوں کے کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمان جو بغیر توبہ و ندامت کے کبیرہ گناہوں پر ہی مر گئے، یہ تمام امت کی بات ہے، حضور کی امت بھی، پچھلے نبیوں کی امت بھی، اگر مسلمان ہیں، گنہگار ہیں، بڑے گناہ کیے اور بنا توبہ کے مر گئے، ان میں سے جو جہنم میں داخل ہوں گے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، جو جہنم میں داخل ہوں گے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، آنکھیں نیلی ہوں گی، نہ چہرے سیاہ ہوں گے، نہ انہیں شیاطین کے ساتھ ملایا جائے گا، یعنی ان کے آنکھیں نیلی نہیں ہوں گی، چہرہ بھی کالا نہیں ہوگا، اور انہیں جہنم میں شیطان کے ساتھ بھی نہیں ملایا جائے گا، یعنی جہنم میں جانے کے بعد بھی پوری جہنمیوں کی کیفیت نہیں بنے گی، پوری طرح سزا نہیں ملے گی، نہ ان کے گلے میں آگ کا توق ہوگا، آگ کا ہار بھی نہیں ہوگا، نہ کھولتے پانی کے گھونٹ انہیں پلائے جائیں گے، کیونکہ جہنمی جب جہنم میں پیاس کی شکایت کرے گا نا تو انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور ایسا پانی ہوگا کہ وہ پانی جب پیے گا نا تو اس کی ساری آنتیں باہر آ جائے گا۔ اور بعض کتابوں میں کہ جہنمیوں کی پینے کو دیا جائے گا، جہنمیوں کو، لیکن مسلمان اگر جہنم میں گیا نا تو یہ ان کو نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں تارکول کا لباس پہنا جائے گا۔ الکترا جو ہوتا ہے نا، روڈ بناتے تارکول، جہنمیوں کو تارکول کا لباس پہنا جائے گا اور وہ جہنم کی آگ سے گرم ہوگا، اور کوئی مسلمان اگر جہنم میں گیا تو اسے تارکول کا لباس نہیں پہنا جائے گا۔ اور توحید کے سبب، اللہ کو ایک ماننے کے سبب، اللہ پاک نے ان پر جہنم میں ہمیشہ رہنا اور سجدے کرنے کی وجہ سے ان چہروں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ توحید کی وجہ سے مسلمان اگر جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گا، اور جو سجدے میں استعمال ہوتے تھے بدن کے حصے، ان کو آگ نہیں جلائے گی۔ جہنم کی آگ ان میں سے بعض لوگوں کے قدموں تک ہوگی، بعض کے ٹخنوں تک ہوگی، بعض کو رانوں تک، بعض کو کمر تک، اور بعض کو گردن تک، ان کے گناہوں اور اعمال کے حساب سے پکڑے گی۔ ان میں سے کوئی جہنم میں 1 مہینہ رہے گا اور نکال دیا جائے گا، کوئی 1 سال رہے گا، نکال دیا جائے گا، اور جو سب سے لمبا عرصہ مسلمان جہنم میں رہیں گے ان کی اس میں رہنے کی مدت دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے فنا ہونے تک کا عرصہ ہے، جو سب سے لمبا رہے گا۔ کچھ تو 1 مہینہ رہیں گے، کچھ 1 سال رہیں گے، کچھ 2 سال رہیں گے، سب سے لمبا عرصہ جو مسلمان جہنم میں رہے گا وہ دنیا کی عمر کے مطابق رہے گا، بہت بڑی عمر کہلا گئی تو یہ رہے گا، لیکن نتیجتاً وہ آخر میں جہنم سے ضرور نکلے گا۔ پھر جب اللہ کریم انہیں جہنم سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا تو یہود و نصارہ اور دیگر باطل دینوں والے اور بت پرست اہل توحید سے کہیں گے کہ تم اللہ کی اس کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے تھے، لیکن آج ہم اور تم دونوں دوزخ میں برابر ہیں۔ جب مسلمان جہنم میں گئے ہوں گے نا، یہودی لوگ بھی ملیں گے جہنم میں تو کہیں گے کہا ہے تم تو مسلمان ہو گئے تھے، تم مسلمان ہونے کے بعد بھی جہنم میں ہمارے ساتھ ہو، ہم نے تو تمہاری کتاب نہیں مانے تھے تو جہنم میں ہیں، تم تو مان کے بھی جہنم میں ہمارے ساتھ ہو۔ جب یہ یہودی لوگ تانا دیں گے نا تب کیا ہوگا دیکھیے، جب ان کا تانا ہوگا تو جیسے ہی وہ تانا دیں گے اس بات کے سبب اللہ پاک ان پر ایسا غضب فرمائے گا کہ اس سے پہلے کسی چیز پر کبھی غضب نہ فرمایا ہوگا اتنا،
بس رب کریم ان گنہگار مسلمانوں کو جنت اور پلسرات کے مابین ایک چشمہ کی طرف نکال دے گا. وہ سارے مسلمان نکال لیے جائیں گے. کہا جائے گا نکالو سارے مسلمانوں کو, اور سارے مسلمانوں کو نکال کر ایک چشمہ, پانی کا ایک چشمہ وہاں لایا جائے گا. اور جب وہاں ان چشمہ پر لایا جائے گا نا, یہ اس میں نہائیں گے, اس میں ڈبکی لگائیں گے, اور جب اس میں ڈبکی لگائیں گے تو وہ ان کے بدن ترقی کرے گا. جو جل گئے تھے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا, اور تھوڑی دیر میں ان کا بدن پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا. اور جب پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا پھر کہا جائے گا کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں. اور وہ جب جنت میں جائیں گے نا, تو وہ جو پرانے جنتی ہیں وہ کیوں کہیں گے کہ یہ اہل جہنم میں؟ سنیے, جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا ہؤلاء الجہنمیون اتقاء اللہ. یہ جہنمی لوگ تھے, اللہ نے ان کو آزاد کر دیا ہے. تھوڑی دیر میں پیشانی میں لکھا ہوگا. جب یہ پیشانی میں لکھا ہوا لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ جہنمی اللہ کی طرف سے آزاد کردہ ہیں. جب تک اللہ کریم چاہے گا وہ جنت میں اسی طرح رہیں گے. پھر دوبارہ بارگاہ الہی میں اس عبارت کو مٹانے کا سوال کریں گے. ایک وقت گزر جانے کے بعد وہ جنتی کہیں گے مولا یہ مٹا دے, یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ ہمارے یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم پہلے جہنم میں تھے. جب وہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مٹا دیا جائے گا. اور ان کے پاس آگ کی کیلیں ہوں گی جو جہنم میں باقی رہ گئے ہوں گے. فرشتے ان پر جہنم بند کر کے آگ کی کیلیں جو جہنم میں رہ گئے نا, ان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ ان کے پاس آگ کی کیلیں ہوں گی جہنم میں جو باقی رہ گئے. فرشتے ان پر جہنم بند کر کے آگ کی کیلیں ٹھوک دیں گے. عرش کا مالک رب کریم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے گا, اور اہل جنت جنتی نعمتوں اور لذتوں میں مشغول ہو کر انہیں فراموش کر دیں گے. یعنی یوں جو جہنمی مسلمان ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ اس کو سب کو نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایمان اگر ہے تو کبھی نہ کبھی نکل کر جنت میں جائیں گے, اور ایمان اگر محفوظ نہیں رہا تو پھر جنت دور کی کوڑی ہو جائے گی. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا کریمی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کے بعد جو دوسری حدیث پاک آج کے درس کی حضرت ابن عباس سے ہے. ابن عباس حضور کے چچا کے لڑکے ہیں. کئی بار ان کا تذکرہ ہم لوگ کیے ہیں. جب یہ نابالغ تھے, چھوٹے تھے, ان دنوں کی بات ہے. ابن عباس کہتے ہیں میں بت فی بیت میمونہ, آقا کی زوجہ میمونہ کے گھر میں رات گزارا. میمونہ ان کی خالہ بھی لگتی تھی, خالہ تھی تو خالہ کے گھر جاتے آتے رہتے تھے, بچپنا بھی تھا. کہتے ہیں میں میمونہ, اچھا میمونہ حضور کی زوجہ ہیں, حضور کی زوجہ ہیں, حضرت عباس کے خالہ ہیں. تو حضرت میمونہ کے ہم کہتے ہیں کہ میں ایک رات گزارا, اور اتفاق ہے کہ جس رات میں خالہ کے گھر گیا تھا یہ وہ رات تھی کہ نبی کریم علیہ السلام میرے خالہ کے گھر میں ہی تھے. اب جب گھر میں ہی تھے تو حضرت ابن عباس کا کمال دیکھیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ارادہ کیا کہ میں آج رات بھر دیکھوں گا کہ میرے آقا رات بھر اللہ کی عبادت کس کس انداز میں کرتے ہیں, ہے نا. دیکھنے کا انہوں نے ارادہ کیا, دیکھا, بیان کیا, تو بخاری میں ہم سب کو مل گیا. اور اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوں گی. دیکھیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا آج رات بھر دیکھوں گا میرے آقا کیا کرتے ہیں. پھر ہوا یہ کہ سیدہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزرا, جب رات ہوئی تو رات کی شروعات سے کہتے ہیں کہ رات جب ہوئی نا, آقا تشریف لائے. فیتحدث رسول اللہ ما اہلہ, آقا تھوڑی دیر اپنی زوجہ سے گفتگو کیے, اور ثم رقد, پھر سو گئے. فلما کانا ثلث اللیل الاخر, جب رات کا تہائی حصہ یا رات کا آخری حصہ ہوا تو قعد, حضور اٹھے, نیند سے اٹھے. فنظر الی السماء, آسمان کی طرف دیکھا. فقرأ ان فی خلق السماوات والارض, آقا نے قرآن کی ایک آیت پڑھا جس میں آسمانوں کی پیدائش کا ذکر ہے. ثم قام, پھر آپ کھڑے ہوئے. فتوضا, وضو کیا. واستنى, مسواک کیا. ثم صلى 11 رکعۃ, پھر اس کے بعد نبی کریم نے 11 رکعت نماز پڑھی. کتنی رکعت نماز پڑھی؟ 11 رکعت. رات کا وقت تھا, تھوڑی دیر بیوی سے گفتگو کیے, سو گئے. رات کے تہائی حصے میں اٹھے, رات کے آخری پہر میں اٹھے, وضو بنایا, مسواک کیا, اور اس کے بعد کتنی رکعت نماز پڑھی؟ 11 رکعت نماز پڑھی. اچھا, جب 11 رکعت نماز پڑھ لیے تو پھر سو گئے. 11 رکعت پڑھ کے آقا سو گئے, اور سو گئے. جب آپ سو گئے, ثم اذن بلال بالصلاۃ, پھر حضرت بلال نے فجر کی اذان پکارا, اور جب اذان پکارا فصلی رکعتین, آقا اٹھے اور وضو نہیں بنایا, اٹھے 2 رکعت نماز گھر میں پڑھے.
یہ 2 رکعت کون سی تھی؟ فجر کی سنت، گھر میں پڑھے۔ فصلی الناس صبح، پھر آقا مسجد میں تشریف لا کر لوگوں کو صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھایا۔ یہ پوری حدیث آپ نے سنا، بخاری شریف ہے یہ، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 7152 ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کو اٹھ کر 11 رکعت نماز پڑھے۔ کتنی پڑھے؟ 11۔ اچھا 11 بے جوڑ رکعت ہے نا، 11 رکعت نماز تو ہمارے یہاں عموماً نہیں پڑھی جاتی ہے، تو 11 رکعت حضور نے کیسے پڑھے؟ تو یاد رکھیے گا نبی کریم علیہ السلام پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور تہجد بھی پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز کے وقت آقا کریم وتر کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وتر کی نماز آقا تہجد کے بعد پڑھتے تھے، ہمیشہ یہ آقا کی عادت ہی تھی۔ آج بھی اگر کسی کو کنفرم ہے کہ میں تہجد میں اٹھوں گا تو اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھے، لیکن کنفرم ہونا چاہیے کہ جاگوں گا۔ اگر تھوڑی سی بھی شک ہے کہ جاگا کہ نہیں جاگا تو پھر وتر عشاء کے وقت ہی پڑھ لی، وتر چھوڑنا گناہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھتے تھے۔ اب جب تہجد کے بعد وتر پڑھتے تھے اور ٹوٹل 11 رکعت آقا نے پڑھا تو کتنی رکعت ہو گئی؟ 8 رکعت ہو گئی تہجد کی، اور 3 رکعت ہو گئی وتر کی نماز کی۔ 8 رکعت کس کی ہو گئی؟ تہجد کی، اور 3 رکعت وتر کے، تو 11 رکعت ہو گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے عمل سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ آقا تہجد کی جو نماز ہے وہ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 8 رکعت۔ یہ بھی کئی بار پوچھتے ہیں لوگ کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے، تو زیادہ سے زیادہ آقا 8 رکعت پڑھتے تھے۔ اگر کوئی 2 رکعت بھی پڑھتا ہے نا تو بھی تہجد پڑھنے والا کہلائے گا، 4 بھی پڑھتا ہے تو تہجد پڑھنے والا کہلائے گا۔ جیسے میں نے کچھ دنوں پہلے عرض کیا تھا نا کہ رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھنا بہت آسان ہے۔ آپ اٹھتے ہیں سحری کے لیے، تھوڑا 5-7 منٹ پہلے اٹھ جائیں، سحری کھا لیں، تو ختم سحری سے جو بچا وقت رہتا ہے نا وہ تہجد کا ہی وقت ہے۔ وہ جب تک ختم سحری کا وقت نہ ہو جائے تہجد کا وقت رہتا ہے، تو کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھ لیے نا تو یہ ہوگا کہ آپ نے تہجد پڑھا۔ اور تہجد کی بہت فضیلت ہے، نہایت فضیلت ہے، بڑی برکت والی نماز ہے یہ۔ اچھا یہ جو حدیث ہے نا، اسی سے کچھ لوگ جو حدیث پاک کو پڑھ کر نہیں سمجھتے، وہ بس گوگل سے پوچھ کر یا کسی ایپ سے پوچھ کر حدیث سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ یہ سمجھ گئے اس حدیث پاک سے کہ تراویح بھی 8 رکعت ہے۔ تو آقا زندگی اپنی سال بھر یہ کرتے تھے، یہ 8 رکعت حضور رمضان میں اسپیشل نہیں پڑھتے تھے، یہ ہمیشہ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ 8 رکعت جو ہے یہ رمضان کی بات نہیں تھی، یہ تو آقا کی عادت ہی تھی، اور وہ 8 رکعت تراویح کی نہیں بلکہ تہجد کی تھی، وہ تہجد کی تھی۔ کوئی تراویح سال بھر تھوڑی پڑھی جاتی ہے، تراویح تو رمضان میں اسپیشل پڑھی جاتی ہے نا۔ تو جو 8 رکعت والی حدیث ہے یہ حدیث پاک حضور کے تہجد کی نماز کی ہے، اور یہ اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ 11 پڑھا نا آقا نے وتر ملا کے۔ اب جب وتر ملا کر کے 11 پڑھا اور سال بھر آقا پڑھ رہے ہیں، اور حضرت ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، آقا کی سال بھر کی عادت تھی یہ کہ رات کو اٹھ کر 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور ان 11 میں 8 ہوتی تھی آپ کے تہجد کی نماز اور 3 ہوتی تھی وتر کی نماز۔ اس سے کچھ سست قسم کے لوگ جن کو نماز کم پڑھنا رہتا ہے وہ لے لیے کہ یہ تراویح 8 رکعت ہے۔ تراویح 8 رکعت نہیں، تراویح 20 رکعت ہے۔ صحابہ کے دور سے حضور کے دور سے اب تک مسلمانوں میں جو ہے نا وہ 20 ہی رکعت چلن میں ہے۔ اب کچھ لوگ زبردستی سینگ نکال کے ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہ کچھ بھی بکواس کرتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ 20 رکعت نماز ہی تراویح کی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔